علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الدرس السادس، سبق نمبر 6، مرکب اضافی کا بیان۔ دیکھیے، جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثال ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو یہاں رسول ایک اسم ہے اور اللہ یہ دوسرا اسم ہے، تو یہاں پر رسول کی نسبت کی گئی ہے دوسرے اسم یعنی اللہ کی طرف۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مزید اگر آپ اس کی تعریف لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ ہے اور رسول ہے، معنی ہے اللہ کے رسول، تو رسول کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے قاعدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ ولد و رجل، یہاں پر دیکھیے ولد مضاف ہے، اب اس پر نہ تنوین ہے اور نہ ہی الف لام ہے۔ اور اگلے والی مثال میں دیکھ لیں ولد الرجل، یہاں پر بھی ولد پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین۔ اور انہوں نے کہا تھا مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ تنوین کی مثال ہے رجلن اور الف لام کی مثال ہے الرجل، لیکن ایک ہی وقت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی پہ الف لام بھی ہو اسی پر تنوین بھی ہو، بلکہ ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ ولد الرجل کا معنی ہوگا کسی آدمی کا لڑکا، اور ولد الرجل کا معنی ہوگا آدمی کا لڑکا۔ یہ ترجمے میں فرق کریں گے۔ دوسرا قاعدہ، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے، کس کے آخر سے؟ مضاف کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ جیسے ہمیں کہنا ہے آدمی کے دو لڑکے، تو دو لڑکوں کی عربی بنے گی ولدان اور آدمی کی بنے گی رجل، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم ولدان کی نسبت رجل کی طرف کریں گے تو اس صورت میں ولدان بنے گا مضاف، اور قاعدہ یہی ہے مضاف اگر تثنیہ بنتا ہو تو اس صورت میں تثنیہ کا جو نون ہے وہ گر جائے گا، اور جملہ یہ ترکیب تھی ولدان رجلن، اب نون گر جائے گا تو ہم پڑھیں گے ولدا رجلن۔ اور ایسے ہمیں کہنا مدینے کے بہت سے مسلمان مرد یا شہر کے بہت سے مسلمان مرد، تو مسلمان مردوں کی عربی آتی ہے مسلمون، ٹھیک ہے۔ تو تھا مسلمون المدینتے، لیکن چونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو جمع مذکر سالم کا صیغہ جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون یہ گر جاتا ہے، تو مسلمون سے مسلمو المدینتے۔ مدینہ کا معنی شہر بھی آتا ہے اور مدینہ کا معنی مدینہ بھی آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر آئے گا، کبھی پیش آئے گا۔ دیکھ لیں آپ، غلامو یہاں پر پیش آیا، اس کے بعد والی مثال میں دیکھیے غلامہ یہاں زبر آیا، اس کے بعد والی مثال میں دیکھیے غلامے یہاں پر زیر آیا۔ تو کبھی زیر آئے گا، کبھی زبر آئے گا، کبھی پیش آئے گا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دیکھیے
غلام زیدن، دو زیر آ گئے، غلامہ زیدن، یہاں پر بھی زید کی دال پر دو زیر آ گئے، اور الا غلام زیدن، یہاں بھی زید کی دال پر دو زیر آ گئے۔ تو مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، جیسے غلام، غلامہ، غلامے۔ مضاف الیہ کا اعراب، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، جیسے پہلی مثال میں بھی زیدن ہے، دوسری میں بھی زیدن ہے، اور تیسری میں بھی زیدن۔ ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے قلم ولد زیدن۔ اب دیکھیے قلم یہ مضاف ہے، اور ولد جو ہے، اگر ہم ولد کو دیکھیں زید کے حساب سے تو ولد بنے گا مضاف، اور اگر ولد کو ہم دیکھیں قلم کی طرف دیکھتے ہوئے تو اس صورت میں ولد بن جائے گا مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب ترکیب ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے قلم مضاف اور ولد مضاف الیہ مضاف، یعنی مضاف الیہ بھی بننا ہے بعد والے کو دیکھ کر، اور مضاف بھی بننا ہے اس سے پہلے والے کو دیکھ کر۔ معنی کیا ہوگا؟ زید کے لڑکے کا قلم۔ اگلا دیکھ لیں، فرس ولد وزیر الملک، معنی کیا ہوگا؟ بالکل آخر سے لگائیں گے، بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو فرس یہ مضاف ہے، اس کے بعد ولد۔ ٹھیک ہے، تو اگر پہلے والے کو دیکھیں گے تو بعد والا مضاف الیہ بنے گا، اور بعد والے کو دیکھیں گے تو یہ مضاف بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو فرس مضاف اور ولد مضاف الیہ مضاف، اور وزیر بھی مضاف الیہ مضاف، اور الملک یہ بنے گا مضاف الیہ۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک ترکیب میں مضاف الیہ ایک سے زائد ہیں۔ قاعدہ نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرح مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسے قلم ولدن۔ ٹھیک ہے، نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوگی تو وہ نکرہ مخصوصہ بنے گا، یعنی نکرہ تو لے گا لیکن کچھ نہ کچھ وہ خاص ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا قلم، تو قلم تو کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، لیکن جب بولا ہم نے قلم ولدن، لڑکے کا قلم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکی کا قلم نہیں ہے، آدمی کا قلم نہیں ہے، عورت کا قلم نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو خاص ہو گیا وہ۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو بولتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ اور جو نکرہ معرفہ کی طرح مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا قلم تو کوئی بھی قلم ہو سکتا تھا، جب ہم نے کہہ دیا قلم و زیدن، زید کا قلم، اب زید چونکہ ایک خاص بندے کا نام ہے تو معرفہ بن ہی جائے گا۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ ایک چیز یاد کر لیجئے، دوسرا خود بخود یاد آ جائے گا، یا تو اردو والا یاد کر لیں یا عربی والا یاد کر لیں، اس کا الٹا جو ہے ویسے یاد ہو جائے گا۔ ماء النہر، نہر کا پانی۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا تھا، اردو میں پہلے مضاف الیہ پھر مضاف آتا ہے، بریکٹ میں دیکھیے نہر یہ مضاف الیہ ہے اور پانی یہ مضاف ہے۔ انہوں نے عربی میں کیا کہا تھا، پہلے مضاف پھر مضاف الیہ۔ دیکھیے ماء یہ مضاف ہے اور النہر یہ مضاف الیہ۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک تو میں نے یہ بتائی تھی کہ مضاف کیسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کیسے کہتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، یعنی یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے، مطلب یہ مضاف الیہ والی ترکیب ہے یا صفت موصوف والی ترکیب ہے۔ تو مضاف الیہ کی ترکیب کی پہچان اردو میں یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 9 آتے ہیں، کا، کی، کے 3، را، ری، رے 6، نا، نی، نے۔ کا، کی، کے، را، ری، رے، نا، نی، نے۔ تو جب بھی آپ مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ان 9 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ جیسے میں کہوں میرا لڑکا، را آ گیا، میری لڑکی، ری آ گیا، میرے لڑکے، رے آ گیا، زید کا لڑکا، زید کی لڑکی، زید کے لڑکے۔ ٹھیک ہے، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنے بیٹے۔ تو کا، کی، کے، را، ری، رے، نانی، نے
جن دو اسموں کے بیچ میں یہ آئے گا یا ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو آپ یہ کہہ دیں گے یہ مرکب اضافی ہے۔ چلیں تمرین ہم حل کرتے ہیں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور مضاف مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جواب پورا ہو گیا۔ ہمارے حساب سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اس کی جگہ ہم یہ لکھ دیتے جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جب جواب زیادہ بہتر رہتا۔ اب چونکہ ہم خلاصۃ النحو پڑھ لیں تو اسی کے مطابق ہی ہمیں تمرین حل کرنی ہے، تو ہم وہی لکھیں گے جو خلاصۃ النحو میں ہم نے پڑھا ہے۔ مضاف پر کون سی چیز نہیں آ سکتی؟ جواب، مضاف پر نہ تنوین آ سکتی ہے نہ الف لام۔ ایسے بول سکتے ہیں مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون کس صورت میں گر جاتا ہے؟ جواب ہوگا قاعدہ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ نمبر یہاں پر ہوگا 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ غلطی کی نشاندہی، مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، غلط۔ مرکب کے بعد ایک لفظ آپ بڑھائیں گے اضافی، اور کیا بولیں گے؟ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، غلط۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ مضاف کے بعد جو الیہ ہے یہ کاٹ دیں اور آپ کیا پڑھیں؟ مضاف پر نہ تنوین ہوتی ہے نہ الف لام۔ مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ تو مضاف تثنیہ تو ٹھیک لکھا، یا تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر قاعدہ نمبر 2 پورا ہی لکھ دیں جیسے کتاب میں لکھا ہے، اور ایک جواب یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ لکھیں مضاف تثنیہ یا جمع، جمع کے بعد تھوڑا اور بڑھا دیں مذکر سالم، اور کیا پڑھیں؟ مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو، تو جمع کے بعد مذکر سالم بڑھا دیں گے تب بھی جواب درست ہو جائے گا، اور قاعدہ نمبر 2 لکھ دیں تب بھی جواب درست ہو جائے گا۔ مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، غلط۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ قاعدہ نمبر 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے تمرین نمبر 3، درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجیے۔ درج کا معنی لکھا ہوا اور ذیل کا معنی نیچے، درج ذیل نیچے لکھے ہوئے جملوں میں۔ محمد الرسول اللہ، پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رسول یہ مضاف ہے اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ایک پیج میں 3 کالم بنائیں، ایک میں یہ جملے لکھیں، دوسرے کے اوپر کیپٹل میں ہم لکھیں یعنی موٹے موٹے میں مضاف، اور تیسرے خانے میں لکھیں مضاف الیہ۔ اب جو مضاف ہے اس کو مضاف والے خانے میں لکھ دیں اور جو مضاف الیہ اس کو مضاف الیہ والے خانے میں لکھ دیں۔ تو رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ، کیوں؟ اس لیے ہم نے پڑھا ہے عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول، میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا، کاکی کے راری رے نانی نے، جن کے بیچ میں آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں، تو عربی میں پہلے والے کو مضاف کہہ دیں گے بعد والے کو مضاف الیہ۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، معنی کیا؟ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نور، اللہ کے نور،
تو نور یہ مضاف ہے اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اور ایک پہچان یہ بھی ہے مضاف الیہ کی، آپ نے پڑھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اللہ ہی، دیکھیے وہ بھی مجرور ہے، بے نور اللہ میں جو اللہ ہے یہ بھی مجرور ہے۔ نور مضاف اور اللہ مضاف الیہ۔ ھذا کتاب الوضو، یہ وضو کا بیان ہے، تو یہاں کتاب مضاف اور الوضوئی یہ مضاف الیہ۔ جاء ولدا زیدن، زید کے دو لڑکے آئے، تو ولدا یہ مضاف اور زیدن یہ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کی بالکل آسان پہچان یہی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے۔ اللہ رب الناسی، اللہ تمام لوگوں کو پالنے والا ہے، تو دیکھیے تمام لوگوں کو آیا نہیں آیا، تو رب مضاف اور الناسی مضاف الیہ۔ آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھولنا ہے۔ اب دیکھیے علم کی آفت، علم کی آفت کی آیا، تو آفت مضاف اور العلم یہ مضاف الیہ۔ درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں پر آپ دو کالم بنائیں گے، ایک میں لکھیں گے غلط جملے اور دوسرے والے میں لکھیں گے صحیح جملے۔ غلط جملوں میں یہی پورے اتار لیں گے اور صحیح جملوں میں اس کے مقابلے میں صحیح کر کے لکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے رأیت غلامہ زید، معنی کیا ہے؟ میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ یہاں غلطی کیا ہے؟ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زید یہ مضاف الیہ بننا ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر یہ مجرور نہیں ہے، تو اس کو ہم مجرور کر دیں گے۔ صحیح کیا ہوگا؟ زیدن، باقی جو جملہ جیسا ہے ویسے لکھ دیا جائے گا۔ دوسرا ولدان خالد حضرا، معنی کیا ہوگا؟ خالد کے دو لڑکے حاضر ہوئے۔ قاعدہ نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا تثنیہ کا صیغہ جب مضاف بنے گا تو تثنیہ کا نون گر جائے گا، تو ولدان یہ نون گرے گا، اور ہم پڑھیں گے ولدا خالدن، تو یہ نے جو نون ہے یہ گر جائے گا۔ جملہ نمبر 3 جاء مسلمون الہند، ہندوستان کے مسلمان آئے، تو یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 2 جمع مذکر سالم ہے مسلمون اور یہ مضاف بننا ہے، تو جمع مذکر سالم کا صیغہ جب مضاف بنتا ہے تو نون گر جاتا ہے، تو مسلمون کا نون گر جائے گا اور ہم پڑھیں گے مسلمو الہند۔ قاعدہ جملہ نمبر 4 فتح باب الدار، گھر کا دروازہ کھولا گیا۔ اب یہ دار مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہذا درست کیا ہوگا؟ دار۔ نمبر 5 ہؤلاء جیران زیدن، بعض لوگ جیران کا نون گرا دیتے ہیں کہ یہ جمع ہے، جمع تو ہے لیکن جمع مکسر ہے، اور جو نون گرتا ہے وہ جمع مذکر سالم کا گرتا ہے، اور یہ جمع مکسر ہے، تو یہ مضاف ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی ہے، درست کیا ہوگا؟ جیرانو، جیرانو، باقی جیسا ہے ویسا ہی لکھ دیا جائے گا۔ معنی کیا ہوگا؟ یہ زید کے پڑوسی ہیں۔ قال بنونا بکرین، معنی کیا ہوگا؟ بکر کے لڑکوں نے کہا۔ غلطی کیا ہے؟ بنونا یہ جمع مذکر سالم ہے، یہاں سے نون گرے گا اور پڑھیں گے ہم بنو بکرین۔ 7 ھذا قلم الولد، معنی کیا ہوگا؟ یہ لڑکے کا قلم ہے۔ آپ نے پڑھا کہ مضاف الیہ پر ایک ساتھ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی، یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی۔ اب الولد سے یا تو آپ تنوین گرا دیں اور آپ پڑھیں قلم الولد، یا الف لام گرا دیں تو پڑھیں قلم ولدن، کوئی ایک طریقہ آپ اپنا لیں۔ البستان الدار واسعون، معنی کیا ہے؟ گھر کا باغ کشادہ ہے، تو بستان یہ مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، تو یہاں سے الف لام کاٹ دیں گے اور آپ پڑھیں گے بستان الدار۔ 9 نامہ مساکی بلدن، معنی کیا ہے؟ شہر کے مسکین سو گئے، تو مسکین کی جمع ہے مساکینو، تو نون جو گرتا تھا وہ جمع مذکر سالم کا گرتا تھا، اور مساکینو یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے، تو اس کا نون جو گرایا گیا ہے وہ غلط ہے، نون کو لکھا جائے گا اور پڑھیں گے نامہ مساکینو بلدن، یعنی کاف کے بعد یا کے بعد نون۔
جیم، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو دو اسما سے مرکب اضافی بنائیے۔ یہ بالکل آسان ہے، بس اس میں آپ یہ یاد رکھیں گے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 1 اور 2، یہ بس یاد رکھیں آپ۔ کتاب اللہ، اب آپ نے پڑھا مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، ایک بات، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، بس یہ دو چیزیں یاد رکھیں۔ تو کتاب اللہ، تو جملہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی کیسے بنے گا؟ کتاب اللہ۔ اگلا ہے الرب العالم، تو یہ رب بننا مضاف اور العالم بننا مضاف الیہ، تو رب چونکہ مضاف بننا، مضاف الف لام نہیں آتا ہے تو الف لام کاٹ دیں گے، اور عالم مضاف الیہ بننا ہے تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس پہ زیر آئے گا، اور ہم پڑھیں گے رب العالم۔ اگلا دیکھیں العقوق الوالد، تو جملہ کیا بنے گا؟ حقوق الوالد، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ الغلامان زید، غلامان تثنیہ ہے، اور تثنیہ جب مضاف بنتا ہے تو نون گرتا ہے، ہوگا درست کیا مرکب اضافی کیا بنے گا؟ غلاما زیدن۔ لبن شاتن، تو مرکب اضافی کیا بنے گا؟ لبن شاتن۔ الماء البحر، مرکب اضافی کیا بنے گا؟ ماء البحری۔ الفیران بیت، فیران جو ہی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، تو نون نہیں گرے گا، جملہ کیا بنے گا؟ فیران بیتن۔ اللبن البقر، جملہ کیا بنے گا؟ لبن البقر۔ معنی بھی دیکھ لیں، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رب العالم دنیا کا رب، حقوق الوالد والد کی نافرمانی، غلاما زیدن زید کے دو غلام، لبن و شاتن بکری کا دودھ، ماء البحر سمندر کا پانی، فیران و بیتن گھر کے چوہے، لبن البقر گائے کا دودھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔